تقریباً 1992 کی بات ہے جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اس وقت گلی گلی میں کرکٹ کھیلی جایا کرتی تھی۔ اس وقت گلستان کالونی میں اسکول روڈ پر ہماری نانی ماں کا گھر تھا اور میں اکثر ان کے گھر جا کر اسکول کی چھٹیاں انجوائے کیا کرتا تھا، کیونکہ وہاں بھی میرے بہت سے دوست تھے جن کے ساتھ میرا سارا دن کرکٹ کھیلتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ وہیں میری نانی کے گھر سے کچھ ہی دوری پر ایک پرانی اینٹوں سے بنی بند گلی ہوا کرتی تھی جو کہ دونوں طرف سے بند تھی۔ ایسا کیوں تھا مجھے یہ تو سمجھ نہیں آیا، لیکن اس گلی کے آخر میں ایک بڑے گھر کی بیک سائڈ لگتی تھی، اسی وجہ سے گلی اس سائڈ سے بند تھی اور دوسری سائڈ پر 4-5 فٹ کی دیوار تھی، جس وجہ سے باہر والی مین گلی سے اس گلی کا راستہ جدا ہو گیا تھا۔ لیکن باہر والی مین گلی سے اس دیوار کو پھلانگ کر آسانی سے اس گلی میں جایا جا سکتا تھا، اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اس گلی میں دائیں بائیں جتنے بھی مکانات تھے وہ بہت پرانے زمانے کے تھے، اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ تقریباً سارے گھروں میں یا تو زنگ آلود تالے لگے رہتے تھے یا پھر جن میں تالے نہیں تھے وہ بھی خالی تھے، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ لیکن ان خالی گھروں کی حالت ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر خوف سا آتا تھا، کیونکہ ان گھروں کی حالت بہت خراب تھی، کیونکہ ان گھروں کے سین کچے تھے، جن میں زیادہ تر گھروں میں پرانے زمانے کی قبریں، جھاڑیاں، گھاس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پرانے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں تو گھر کسی پرانے قبرستان میں بنائے گئے تھے یا پھر گھروں میں قبریں بنائی گئی تھی، اور ان گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اکثر چور چکے وہاں آ جاتے تھے اور چھپ جایا کرتے تھے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس گلی میں دن کے وقت بھی اتنی خاموشی تھی کہ وہاں کوئی چھوٹا سا کنکر بھی پھینک دے تو اس کی بھی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ یہاں کے علاقے مکین اس گلی کو انگریز کالونی بولتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہاں کسی دور میں انگریز رہا کرتے تھے اور یہ تمام گھرانے انگریزوں کے زیر استعمال تھے۔ اسی گلی کے ساتھ ہی میرے دوست شاہد کا گھر تھا اور ہم اکثر شاہد کے گھر کی چھت سے اس گلی کو دیکھا کرتے تھے۔ تو سردیوں کا موسم تھا، میں میرے رام گڑھ کے دوست بلال کو بھی اپنے ساتھ میری نانی کے گھر لے گیا، اور ہم دونوں میرے دوست شاہد کے ساتھ اس کی چھت پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمیں عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اونچی آواز میں چیخا ہو۔ اسے سنتے ہی میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس دوران شاہد بالکل ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے کہ اس نے وہ آواز سنی ہی نہیں۔ تو بلال نے شاہد سے پوچھا، یار یہ کیسی آواز تھی؟ شاہد نے کہا، یار چھوڑ اسے، یہ آواز اکثر یہاں سے آتی رہتی ہے۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا، لیکن یہ آواز کہاں سے آئی؟ شاہد نے وہیں بیٹھے ہوئے اپنے انگوٹھے سے اس گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں سے آتی ہے، لیکن وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی کوئی پاگل لڑکی چیخ کر کہیں بھاگ جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں جلدی سے دیوار کی طرف گیا اور نیچے اس گلی کی طرف دیکھنے لگا، پر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں بلال بھی میرے پاس آ کر اس گلی میں دیکھنے لگا اور بولا، یار واقعی میں وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ شاید اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یار آ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں، وہ کہیں بھاگ جاتی ہے، یہ چھپ جاتی ہے۔ شاہد کی یہ بات سن کر میں نے حیرانگی سے شاہد کی طرف دیکھا اور پوچھا، یار تو کس کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ ہاں میں نے 2-3 بار اسے دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ بہت تیزی سے بھاگ کر چھپ جاتی ہے، بس اس کی جھلک ہی نظر آتی ہے۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا، تو پھر تجھے کیسے پتا کہ وہ لڑکی ہی ہے؟ شاہد نے کہا، کیونکہ اس نے لڑکیوں والے کپڑے ہی پہنے ہوتے ہیں اور اس کے بال بھی لڑکیوں کی طرح ہی لمبے ہیں، تو وہ لڑکی ہی ہوگی نا۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا، لیکن وہ چھپتی کہاں ہے؟ شاہد نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے یار اب چھوڑو بھی اسے، وہ پاگل ہے، انہی ٹوٹی پھوٹی گھروں میں چھپ جاتی ہے، لیکن تم لوگ اس کے بارے میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہو؟ دفع کرو اس پاگل کو۔ جب بھی ہم اس گلی میں کھیلتے ہیں تو اکثر ہماری بال ان گھروں میں چلی جاتی ہے، تو وہ ہماری بال بھی اٹھا کر بھاگ جاتی ہے۔
ہم نے بہت بار لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ہے، لیکن کوئی ہماری بات پر یقین ہی نہیں کرتا۔ یہاں کے سبھی لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی نہیں رہتا، تم لوگ وہاں مت کھیلا کرو، جبکہ میرے ساتھ 3-4 اور دوستوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ پاگل درخت کی ڈال پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہد کی یہ باتیں سن کر میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر بلال نے کہا، یار کہیں وہ کوئی روح تو نہیں ہے؟ یہ سن کر شاہد زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، ارے یار وہ کوئی روح نہیں ہے، بلکہ کوئی گھر سے بھاگی ہوئی پاگل لڑکی ہے۔ روحیں تو نظر ہی نہیں آتی، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ یہ کہتے ہوئے شاہد اڑتی ہوئی پتنگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں پھر سے عجیب سی چیخ کی آواز سنائی دی تو میں فوراً اس دیوار سے نیچے اس گلی کی طرف دیکھنے لگا تو مجھے کوئی کھلے بالوں والی لڑکی دکھائی دی جو کہ بھاگ کر ایک ٹوٹے دروازے میں گھس رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے بلال سے کہا، وہ دیکھ وہی لڑکی۔ یہ سنتے ہی بلال دوڑ کر میرے پاس آیا، لیکن اس وقت وہ دروازے سے اندر جا چکی تھی۔ بلال نے کہا، کہاں ہے وہ؟ میں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اس ٹوٹے دروازے سے اندر گئی ہے۔ بلال نے کہا، چل اسے دیکھنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا، یار پتہ نہیں کہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اتنے میں شاہد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے وہ تمہیں وہاں ملے گی تو نقصان پہنچائے گی نا؟ یہ سنتے ہی میں شاہد سے کہا، کیا مطلب؟ وہ وہیں تو گئی ہے ٹوٹے دروازے سے۔ شاہد نے کہا، لیکن وہ تمہیں وہاں نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ایسی جگہ چھپ جاتی ہے کہ کسی کو نہیں ملتی۔ میں نے بہت بار دوستوں کے ساتھ جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، پر وہ نہیں ملتی، بس اپنی مرضی سے نظر آتی ہے اور اپنی مرضی سے چھپ جاتی ہے۔ یہ سن کر بلال نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، چل پھر آج ہم بھی ایک بار ٹرائی کر ہی لیتے ہیں اسے ڈھونڈنے کی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ویسے بھی ابھی دن کا وقت ہے، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری بات سن کر شاہد نے کہا، اچھا اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، پر وہ ہمیں کہیں نہیں ملے گی، اسی لیے تو یہاں کے لوگ ہم پر یقین نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد بھی ہمارے ساتھ اس گلی میں چلا گیا، لیکن اس گلی میں جاتے ہی اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا تو میں نے شاہد سے کہا، یار پتہ نہیں اچانک میرا سر کیوں بھاری ہو رہا ہے؟ شاہد نے کہا، کیونکہ یہ گلی باقی گلیوں سے ٹھنڈی ہے، اوپر سے ہم دھوپ میں سے آئے ہیں، اس لیے بھی سر ٹھنڈا گرم ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس گھر کی طرف سے ہمیں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اسے سنتے ہی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو شاہد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے ہمیں اشارے سے چپ رہنے کا کہا اور وہیں ٹھہرنے کا کہا، تو ہم دونوں اسی گھر کے قریب رک گئے اور شاہد دبے پاؤں چلتا ہوا اسی گھر کی طرف اور دروازے پر پہنچا اور رک گیا، اور شاہد نے مشکوک انداز میں ہماری طرف دیکھا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ سے دروازے میں داخل ہو گیا اور ہم دونوں اسی جگہ رک کر اسے دیکھ رہے تھے کہ اچانک شاہد واپس دروازے سے باہر نکلا اور اس نے خاموشی سے اشارہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے پاس بلایا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو شاہد نے سرگوشی میں کہا، میرے ساتھ آؤ لیکن چپ ہی رہنا، وہ پاگل اندر ہی ہے۔ اور جیسے ہی ہم اس دروازے سے اندر گئے تو وہاں ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اتنے میں ہمیں درختوں کے درمیان موٹی زنجیروں سے بنا پرانے زمانے کا زنگ آلود جھولا نظر آیا، جو کہ خود بخود ہل رہا تھا، جیسے کہ اس پر کوئی بیٹھ کر جھول رہا ہو، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے سرگوشی میں شاہد سے کہا، یار یہ کیا چکر ہے، جھولا خود بخود کیوں ہل رہا ہے؟ شاہد نے کہا، پتہ نہیں، لیکن ابھی وہ پاگل اسی جھولے کے پاس ہی کھڑی تھی، اسی نے ہلایا ہوگا۔ اتنے میں بلال نے کہا، اگر وہ یہاں تھی تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ شاہد نے کہا، یار لگتا ہے وہ کہیں چھپ گئی ہے۔ ابھی شاید یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک جھولا خود ہی رک گیا اور ہمیں بھاری سی آواز میں پھر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، تو ہم سبھی چونک گئے اور ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ تو شاہد نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ کسی پاگل کی آواز ہے اور وہ کہیں آس پاس ہی ہے، چلو اس کو ڈھونڈنے میں
میری مدد کرو۔ یہ کہتے ہوئے شاید اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے کمروں میں دیکھنے لگا اور ہم دونوں گھر کے سین میں ادھر ادھر جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے کہ اتنے میں اچانک ہمیں کسی نے دور سے آواز دیتے ہوئے کہا، ارے تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں پھر کسی نے اونچی آواز میں کہا، ارے ادھر دیکھو، اوپر، یہاں دیکھو۔ یہ سنتے ہی جیسے ہی ہم نے اوپر دیکھا تو شاہد کا بڑا بھائی ماجد اپنی چھت پر کھڑا ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے واپس آؤ سارے۔ یہ سنتے ہی میں نے شاہد کو آواز دیتے ہوئے کہا، یار ماجد بھائی بلا رہے ہیں، چلو جلدی یہاں سے باہر نکلو۔ یہ کہتے ہوئے میں اور بلال وہاں سے باہر نکلنے لگے تو شاہد بھاگتا ہوا ہم سے پہلے باہر نکل گیا اور ہمیں بھی کہنے لگا، جلدی آ جاؤ ورنہ ماجد بھائی ابو کو بتا دیں گے۔ یہ سن کر ہم فوراً وہاں سے نکل کر واپس شاہد کی چھت پر چلے گئے تو ماجد بھائی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم لوگ وہاں کیا کرنے گئے تھے اور کیا لینے گئے تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں وہاں بہت عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں؟ یہ سنتے ہی میں اور بلال حیرت انگیز نظروں سے ماجد بھائی کی طرف دیکھنے لگے تو اتنے میں شاہد نے ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی آپ کیا ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ہم اکثر اس گلی میں ہی کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی کوئی عجیب واقعہ نہیں ہوا۔ شاہد کی یہ بات سن کر ماجد نے کہا، ارے تم تو بیچ میں نہ ہی بولو تو اچھا ہے، کیا چچی چچا کے ساتھ اس گلی میں ڈرامہ نہیں ہوا تھا جب انہیں وہاں کوئی ڈراؤنی سی عورت نظر آئی تھی؟ اور کیا اس نے انہیں دیوار سے نیچے دھکا نہیں دیا تھا جب ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی؟ یہ سن کر شاہد نے کہا، ارے بھائی وہ تو بہت پرانی بات ہے، اور ویسے بھی وہ رات میں وہاں گئے تھے اس لیے وہ کسی چیز سے ڈر گئے تھے اور ان کا دیوار سے پاؤں پھسل گیا تھا، لیکن ہم تو دن میں وہاں جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو آج تک اس پاگل لڑکی کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ماجد نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارتے ہوئے کہا، ارے کتنی بار بتاؤں، وہ کوئی پاگل لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ بہت خطرناک چیز ہے جو ان رات میں یہاں سے وہاں گھومتی رہتی ہے۔ شاہد نے کہا، تو بھائی پھر یہاں کے لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں کوئی نہیں ہے؟ ماجد نے کہا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے مطابق وہاں واقعی میں کوئی نہیں رہتا، اور تم ہو کہ پاگل لڑکی کہہ کر انہیں بتاتے رہتے ہو۔ ذرا سوچو، جن لوگوں نے چچی چچا کی بات پر یقین نہیں کیا تھا وہ تمہاری بات کا یقین کیسے کریں گے؟ اس لیے میں تم سے بار بار کہتا ہوں وہاں مت جایا کرو۔ یہ کہتے ہوئے ماجد شاہد کو سمجھاتے رہے۔ اس دوران میں اور بلال دونوں بھائیوں کی باتوں کو سن کر حیران ہو رہے تھے کیونکہ ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ دونوں بھائیوں میں صحیح کون ہے۔ اتنے میں بلال نے ماجد سے پوچھا، بھائی کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ کے چچا کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ماجد نے کہا، دراصل میرے چچا چچی رات میں نہر کے کنارے گول گپے کا ٹھیلا لگاتے تھے، اس وجہ سے اکثر وہ رات کو دیر سے گھر آتے تھے، تو ایک رات وہ ٹھیلا لے کر واپس گھر آ رہے تھے کہ انہیں اس بند گلی کی دیوار پر ایک خوبصورت سی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی جو کہ رو رہی تھی، تو میرے چچا نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے بی بی، تم کون ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ تو اس عورت نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہیں پاس میں رہتی ہوں، دراصل میرا بیٹا کہیں کھو گیا ہے، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں لیکن وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا، اب میں اتنی رات میں اسے کہاں تلاش کروں؟ یہ کہتے ہوئے وہ عورت پھر سے رونے لگی تو میرے چچا اس عورت سے پوچھنے لگے کہ تمہارا بیٹا کس جگہ پر کھویا تھا؟ تو اس عورت نے کہا، وہ کھلونے لینے کی ضد کر رہا تھا، میں نے اسے ڈانٹا تو وہ اس دیوار سے کود کر اس گلی میں گیا تھا، اس کے بعد وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں بہت پریشان ہوں، اگر میں نے اسے تلاش نہیں کیا تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے کہاں تلاش کروں، ایک تو پہلے ہی یہ گلی سنسان ہے اور اوپر سے یہاں کسی گھر کی لائٹ بھی نہیں چل رہی۔ تو اس عورت کی بات سن کر چچا چچی نے اس سے کہا، محترمہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے چچا اپنے ٹھیلے سے لالٹین نکالی اور اس عورت کو لالٹین پکڑاتے ہوئے کہا، محترمہ آپ اسے پکڑ لیں اور چلیے میرے ساتھ، آپ کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے چچا اس عورت کے ساتھ اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس عورت نے چچا کو ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں گیا ہوگا کیونکہ وہ اس طرف ہی بھاگا تھا۔
سن کر چچا نے کہا ٹھیک ہے چلو، اور جیسے ہی چچا اس گھر میں گئے تو اچانک لالٹین کی روشنی بند ہو گئی۔ اسی وقت چچا نے لالٹین کی طرف دیکھنا چاہا تو میری چچا حیران ہو گئے، کیونکہ نہ تو وہ لالٹین تھی اور نہ ہی وہ عورت۔ یہ دیکھ کر چچا کو جھٹکا سا لگا اور انہوں نے اندھیرے میں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا محترمہ، ارے بی بی کہاں ہو آپ؟ لیکن چچا کو کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اچانک ہلکی سی چاند کی روشنی میں چچا کو ایک لمبا سا سایہ دکھائی دیا جو کہ چچا سے کچھ ہی دور کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے چچا نے کہا کون ہے یہاں؟ تو وہ سایہ آہستہ آہستہ چچا کے قریب آنے لگا اور چچا اسے دیکھتے ہوئے اپنے قدم واپس پیچھے لینے لگے۔ پھر اچانک چچا کو ایک خوفناک سی چیخ کی آواز سنائی دی اور وہ سایہ تیزی سے چچا کی طرف بڑھنے لگا۔ تو چچا جلدی سے دوڑ کر اس گھر کی دیوار پر چڑھے تو کسی نے چچا کو پیچھے سے زور سا دھکا دیا اور چچا باہر گلی میں گر گئے اور بہت مشکل سے ایک پاؤں سے لنگڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر بہت ہی مشکل سے اس بند گلی کی دیوار پر چڑھے اور وہاں سے باہر اپنی گلی میں آئے اور انہوں نے شور مچا دیا تو محلے کے کچھ لوگوں نے چچا کی مدد کر کے انہیں گھر تک پہنچایا تھا۔ اس وقت چچا نے لوگوں کو سب بتایا تو کچھ لوگ وہاں جا کر واپس آ گئے اور بولے وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ چچا نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں ایک عورت تھی، لیکن کسی نے بھی چچا چچی کی بات پر غور نہیں کیا اور انہوں نے چچا سے کہا یہ آپ کا وہم ہے، اس بند گلی میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ جبکہ چچا نے بتایا کہ میری لالٹین بھی اس رات غائب ہو گئی تھی اور اس رات چچا کو تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ ماجد کی یہ بات سن کر میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں شاہد نے کہا اور اس دن کے بعد ماجد بھائی بھی اس گلی میں جانے سے ڈرنے لگے۔